الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ قرآن میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جن پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ جس نے کائنات بنائی ہے کوئی یہ بات نہیں کر سکتا، کہ صرف وہ اللہ ہی ہے، وہ خدا ہی ہے، وہ خالق کائنات ہی ہے جو ایسی بات کر سکتا ہے۔ اور اس دن اللہ نے فرمایا ایک جگہ، قرآن میں ایک جگہ، کہ جیسے آج کے دور میں بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان ہے، سائنسدان ہے، مدبر ہے، مفکر ہے، ان سے اللہ کہے گا کہ میرے کلام کو بغیر تفکر کیے ہوئے تم نے انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ ویسے یعنی تم کہتے تھے کہ تمہیں علمی دلیل چاہیے ہر چیز کے لیے نا، مگر تم نے علمی طور پر اس پر تدبر نہیں کیا، علمی طور پر اس میرے کلام کو جانچا نہیں، ورنہ مجھ تک پہنچ جاتے۔ اس میں سے ایک مقام یہ ہے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اللہ نے فرمایا، غور کریں ذرا، 1450 سال پہلے ایک شخص علیہ السلام جو امی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر رہنے والے سب جاندار، دابہ میں جیسے ہم پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، مفکرین نے کہا دابہ ہر چیز ہے، انسان، حیوان، جانور، جاندار، چوپائے، زمین پہ رینگنے والے، زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے، یہ دابہ ہیں۔ اللہ نے کہا ہر دابہ، اور پھر پرندوں کا الگ ذکر کیا۔ میں قربان جاؤں اپنی رب کی ذات کے، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو وہ کہہ جاتا کہ سب جاندار نا، مگر چونکہ پرندے ان کا تعلق اڑنے سے ہے، اور زیادہ تر جو ان کی زندگی ہے وہ اڑتے ہوئے اور درختوں پر بسر ہوتی ہے جاندار، تاکہ کل کوئی آنے والا یہ نہ کہے کہ پرندے تو درخت پر رہ سکتے ہیں، تمہارے قرآن نے دابہ کیسے کہا ان کو؟ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا، پرندوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ اڑنے والے پرندے جو اڑتے ہوئے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سکیڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں اپنی رب کی ذات کے کہ بغیر اس پرندوں کے پروں کو اوپر نیچے ہوئے اڑنے کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دو باتیں فرما کر فرمایا امم امثالکم، یہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے انسان ایک امت ہے، انسان کو اللہ نے سوچ دی، سمجھ دی، صلاحیت دی، تدبر دی، غور و فکر کا تدبر دیا، اس میں انسان یکتا ہے، مگر جاندار کے لحاظ سے اور کامن سوچ کے حساب سے، انسان کی فیلنگ کے حساب سے اللہ نے کہا یہ سب بھی تمہاری طرح کی امت ہے۔ جس طرح تم انسان بولتے ہو یہ سب بولتے ہیں، یہ سارے کیڑے مکوڑے گفتگو کرتے ہیں، یہ پرندے گفتگو کرتے ہیں، یہ چوپائے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج 1500 سال کے بعد آج کا ماڈرن انسان ان سب چیزوں پر جب تحقیق کر رہا ہے تو اب تک اس مقام پر نہیں پہنچا۔ ہاں یہ جانتا ہے کہ ہاں جاندار کا بھی ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، پرندوں کی اپنی گفتگو ہیں، حشرات الارض جیسے چیونٹی کے مطابق ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شہد کی مکھی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ اب یہ تھوڑا تھوڑا جاننے لگے ہیں کہ ہاں یہ گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جب فرما دیا تھا کہ ان سب میں بھی جذبات ہے، پرندوں کو دیکھو گے بعض دفعہ اپنی چونچیں ہلا رہے ہوتے ہیں، بعض پرندہ دوسرے کے پر سہلا رہا ہوتا ہے، اسی طرح گائے بھینس جانوروں کو دیکھوں گے کہ اپنی زبان سے دوسرے کا جسم ایسے چاٹ رہے ہیں۔ ان میں بھی وہی جذبات ہیں جو انسانوں کی طرح جذبات ہیں، ان میں بھی وہ غصہ ہے کہ ایک دوسرے پر اپنی طاقت کی وجہ سے اس کا طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا، 2 بکروں کو دیکھا، ایک بکرا سینگ، چھوٹے چھوٹے سینگ تھے، ایک کے بڑے سینگ تھے، یا ایک کے بالکل سینگ نہیں تھے۔ اے ابو ذر، دیکھ
یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو ذر نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا ہے ابو ذر ان میں سے ایک کو دوسرے پر زیادتی کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ سینگ والا اس وقت اپنی طاقت کے نشے میں بغیر سینگ والے بکرے کو مار رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت یہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اس کو مار رہا ہے اور اللہ اس کی اور نیت جانتا ہے۔ فرمایا ہے ابو ذر اس دن اللہ اکبر، جیسے اس آیت کے آخر میں کہا تھا ثم الی ربہم یحشرون، اور ان ساری دابہ کو بھی، ان چرند پرند کو بھی اللہ اکٹھا کرے گا۔ اللہ اکبر، جیسا ہم انسانوں کا حشر ہوگا ایسا ہی ان کا بھی حشر ہوگا۔ اس دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بغیر سینگ والا اس سے اپنا بدلہ لے گا۔ اللہ اکبر، یہ خالق کائنات، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں میرے بھائیوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بے زبان جانوروں کے لیے یہ کہہ رہا ہے، اور ہاں پھر فرمایا کہ پھر یہ سب حساب دینے کے بعد یہ مٹی ہو جائیں گے، یعنی ان کا بس اسی وقت تک معاملہ ہوگا۔ اسی لیے جب آپ غور سے سنیں گے اما یتساءلون 30واں سپارہ جہاں شروع ہو رہا ہے، ان کے بالکل آخر میں قرآن کے لفظ ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور جب اس جہان میں اللہ کا انکار کرنے والے وہاں پہنچیں گے اور یہ حشر دیکھیں گے اور اس مخلوق کو مٹی ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تو اس وقت کافر کہیں گے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم بھی آج مٹی ہو گئے اسی طرح۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ عالم الغیب، وہ اس کائنات کا مالک، جب ان جانداروں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے میں وہاں بدلہ لے گا، تو آج کا یہ انسان، ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو اپنی طاقت کے غرور میں اپنے نام والوں پر، کلمے والوں پر، اپنے زیر اثر رہنے والوں میں، اپنے ملک کے حکمران، اپنی رعایا پر جب ہم اتنا جبر کرتے ہیں، تو میرے مالک کے حضور اس دن وہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر، سوچنے کا مقام ہے۔ ہماری اصل گفتگو یہ تھی کہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے راز بتائے جو اس وقت کیا آج تک کا انسان بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو الحمدللہ ایسے ہی بہت سارے مقام قرآن پر ہم اللہ نے جتنا شعور دیا ہے، جتنا تفکر اور تدبر بڑے بڑے فقہا نے کیا ہے، بھائی میں کس کھیت کی مولی ہوں کہ میں یہ باریکیاں آپ کو سمجھاؤں۔ یہ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے فقہا جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں، یہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ میرا رب ہمیں توفیق دے کہ ان باتوں پر ہم بھی تفکر کریں اور تفکر والی گفتگو سن لیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔